بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہم نے بات کہی پہلے خطبے میں، اس کو پاکستان کے تازہ پیش آنے والے واقعے سے جوڑ کر پڑھتا ہوں کہ کبھی بظاہر کوئی بڑی شخص سامنے ہوتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ غلط ہے، باطل پر ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا، میں اس واقعے کو بولنا نہیں چاہتا یہاں سے، اتنا غلیظ واقعہ۔ ایک غلیظ مفتی کی ویڈیو کافی سرکولیٹ ہوتی رہی سوشل میڈیا پر، جو کہ مدرسے میں اور مسجد میں بیٹھ کر وہ کام کر رہا ہے کہ جس پر سابقہ اقوام پر اس کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہو۔ ایک تو خیر اس کا ایک اپنا غلیظ کردار، لیکن آپ اس سے پہلے کہ اس کے بیانات، تقریریں وہ سن لیجئے گا کہ مسجد میں اس سے پہلے ایک دفعہ ایک کام ہوا تھا، وہ بھی غیر مناسب کام تھا، اس کی کوئی تائید نہیں کر رہے، کہ ایک اداکارہ نے وہاں پر کچھ شوٹنگ کی تھی، اس پر اس نے آ کر فتوے دیے ان کے خلاف کہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، یہ لوگ نعوذ باللہ یہ ہیں وہ ہیں، خیر جو بھی اس نے فتوے دی۔ بات یہ ہے کہ کسی اور پر فتویٰ دے دینا بہت آسان ہے، جب آپ کا خود اپنا کردار اتنا غلیظ ہے تو اتنی شرم تو آنی چاہیے کہ کسی اور پر بات کرتے ہوئے کہ کبھی کوئی کسی کو مرتد اس نے کہا، اس نے زانی کہا، یہ کہا وہ کہا۔ میں نے کہا وہ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ تو سب غلط تھا، ہم اس کی تائید نہیں کر رہے جو مسجد میں چھوڑی، لیکن بہت مرتبہ جو ہماری سوسائٹی ہے اسپیشلی مذہبی حلقوں میں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے کہ جب کوئی بظاہر سیکولر بندہ کوئی کام کرے اور غلطی کرے، اس کے پیچھے سب کفر کے فتوے لے کے پڑ جاؤ، اور جب ایک بڑی داڑھی والے نے بظاہر، جس کی شکل بھی وہ لال مسجد والے سے تھوڑی بہت ملتی ہے، حلیہ اور حرکتیں بھی، تو وہ کوئی کام کرے اس پر سارے مولوی چپ ہیں، اس پر کوئی بلاسفیمی نہیں ہو رہی۔ بلاسفیمی کا جو ٹول ہے وہ پاکستان میں استعمال ہوتا ہے 99.9% اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے۔ کسی کے ساتھ کوئی آپ کا بزنس میں پرابلم ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی مارکیٹ میں وہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، یا کسی مولوی کو وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس مولوی نے مشہور کر دیا یہ تو قادیانی ہے، اب وہ زندگی بھر اپنی جان بچاتا پھرے گا اور بھاگے گا وہاں سے، یا اس نے بلاسفیمی کی ہے۔ بلاسفیمی کا جو قانون ہے 99.9% وہ استعمال ہوتا ہے بیچارے کسی غریب کے لیے، یا ایسے کے لیے کہ جو اس فتنہ اگر مولوی کی بات نہ مان رہا ہو، اس کو بلاسفیمی کے چکر میں پھنسا دو۔ خود اتنی بڑی بلاسفیمی کہ مسجد میں اور مدرسے میں بیٹھ کر وہ حرکتیں جو قوم لوط کیا کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنا، قرآن پر ہاتھ رکھ کے پھر بیان دینا کہ میں تو بے وقوف، قرآن پر ہاتھ رکھ کر اپنی اس غلیظ حرکت کو جسٹیفائی کرنا، یہ ہے ہماری سوسائٹی کی منافقت۔ یہ میں اب اصل جو بات کر رہا ہوں وہ اپنے اہل سنت برادران سے کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ مذہب یوز ہوتا ہے مولوی کے اپنی ذاتی مفادات کے لیے۔ جب آپ کو زندہ باد مرد آباد کے نعروں کے ذریعے سے سڑکوں پہ لایا جاتا ہے، اس میں اس مولوی کا دین ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس نے کہیں پیچھے پیسے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا کوئی اور کوئی ایسا کام کیا، وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ مل کے کچھ حرکت ہوتی ہے اس کی، کچھ نہ کچھ ایسا کام ہوتا ہے۔ نہ آئیں ان چکروں میں، جبکہ ان میں سے خود کے کردار وہ ہیں۔ جب کراچی میں زیارت عاشورہ کے ایک معاملے پر 10 محرم کو ایک ایشو پیش آیا تھا، اور اس کے بعد کچھ ایکسٹریمسٹ سنی مولویوں نے جلوس نکالے، اور اس میں انہوں نے امیر امیر زندہ باد کے نعرے لگائے۔ کس کے لیے؟ نہیں معاویہ کے لیے بھی نہیں، بلکہ میں اس لیے کہنا نہیں چاہ رہا کہ مجھے تو، میں نقل قول بھی نہیں کرنا چاہ رہا یہاں پر اس غلیظ کے لیے۔ تو اس وقت بھی ہم نے ایک بات کہی تھی جو کہ سوشل میڈیا پر ہے، کہ مدرسوں میں، نام نہاد مدرسہ، مدرسے کا لفظ ایسے بڑا مقدس ہے، لیکن ان جیسے مدرسوں میں ناجائز تعلقات رکھنے والے، وہ بھی ہم جنس پرستی کرنے، ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے سوائے اس کے کہ وہ امیر امیر یزید کے نعرے لگائیں گے؟ اس کے پروڈکٹ ہے یہ، جو جن کو ماننے والے تھے، جو حرکتیں تھیں وہ کہیں نہ کہیں آ جاتی ہیں۔ تو مذہب جو ہے نا ایکسپلائٹ ہوتا ہے ہمارے مذہب کا نام۔ اگر مولوی نے کچھ کیا ہے جو کہ
شیخ الحدیث ہے، مفتی ہے، اس کے خلاف نہ کوئی فتویٰ آئے گا، نہ کوئی بلاسفیمی لگے گی، نہ واجب القتل بنے گا، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. بس بلکہ وہ جو لیٹر ہے، جو ان کے جو وفاق المدارس ہیں ان کی طرف سے جو لیٹر ہے، اس میں لکھا ہوا محترم و مکرم حضرت فلاں مفتی صاحب، آپ کے لیے یہ جو ہے نا وہ خبر ملی ہے، آپ کو مدرسے سے اخراج کیا جاتا ہے. اتنے احترام سے تو ماشاءاللہ ہم کسی وزیر اعظم کو نہیں پکارتے. یہ دو رخی ہے اس معاشرے کی جس میں ہم رہ رہے ہیں، کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے. اور ہم ٹریپ نہ ہو جائیں کہیں کہ کہیں پر بھی کسی مولوی نے مذہب یا اس کا نام لیا. میں زیادہ تر کہہ رہا ہوں کہ برادران سنت کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہاں ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ ہے مذہب کے نام پر، کہ نکال دو، اس کے بعد پھر وہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا پھرے گا کہ میرا تو کوئی وحشی جنونی جو ہے نا وہ بلاسفیمی کے نام پہ میرا قتل کر دے گا. خود کوئی توہین مذہب ہوتی رہے اس کا. تو بہرحال اس خاطر ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ شرط ہے، سبحان اللہ کتنا بہترین مذہب ہے ہمارا. شرط ہے کہ 2 رکعت نماز بھی پڑھو تو امام عادل کے پیچھے پڑھو. فتویٰ لینا تو دور کی بات ہے، کسی کا مفتی ہونا تو دور کی بات ہے، بھائی 2 رکعت نماز بھی پڑھو تو امام عادل کے پیچھے پڑھو، ہر ایرے غیرے کے پیچھے نہ پڑھو. یعنی کم از کم تمہیں اس کا ظاہر صحیح لگے ہوئے. صحیح ہے، کسی کے بارے میں اس کی زندگی کے رازوں کو کوریدنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا ظاہر کم از کم اٹھنا بیٹھنا. عادل کی شناخت کیا ہے کہ اس کا ظاہر دیندار و متدین، اور جب اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد سے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کی نیکی کی تائید کرے. ایسے کے پیچھے نماز پڑھو، ہر ایک کے پیچھے نہ جاؤ. سبحان اللہ. جو 2 رکعت کی نماز کے لیے آپ کو کسی ایرے غیرے کے سپرد نہ کرے، وہ پورے دین کو. کیا کسی بدو عرب جاہل کے پیچھے سپرد کر کے گیا ہو؟ نہیں، وہ پورے دین کو امام مبین، امام المتقین، امیر المومنین کے سپرد کر کے گیا. بات واضح ہو رہی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ بات کنکلوڈ کرتا ہوں، یہ فقہ اہل بیت کی شان ہے، فقہ اہل بیت کی، فقہ جعفری کی یہ شان ہے کہ کہیں پر بھی کسی موقع پر بھی آپ کو امام نے کسی ایسی جگہ سپرد نہیں کیا کہ جہاں آپ کو بعد میں شرمندگی یا پشیمانی ہو. بچا کے رکھا ہماری عزت کو. بات واضح ہو رہی؟ تو بس یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ کچھ اس وسیلے سے ہمارے اور مومن مسلمان بھائیوں تک یہ بات پہنچے، اور خود بھی ہم سمجھیں اس سیاست کو اور اس سلسلے کو کہ جو روا رکھا جاتا ہے مذہب کے نام پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کے صلوات بھیج دیں محمد علیہ وسلم.